کیا آپ یقین کریں گے کہ کچھ نوجوان 300 سال تک ایک غار میں سوتے رہے اور جب جاگے تو دنیا بدل چکی تھی؟ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو ہلا دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب سچ بولنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک ظالم بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ صرف اس کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کریں۔ جو کوئی بھی اللہ واحد کی بات کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ لیکن اسی شہر میں چند نوجوان ایسے بھی تھے جن کے دل نور ایمان سے روشن ہو چکے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ ہمارا رب صرف ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ بغاوت تھی، سچ کی بغاوت۔ ایک دن وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور پورے یقین کے ساتھ اعلان کیا، ہم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا، آ تو میرے معبودوں کو مان لو، پھر تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی۔ یہ لمحہ بہت کڑا تھا، ایک طرف دنیاوی زندگی اور دوسری طرف ایمان۔ لیکن ان نوجوانوں نے وہ فیصلہ کیا جو آج تک تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں جان کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے دنیا کو ٹھکرا کر اللہ کو چن لیا۔ جب ان نوجوانوں نے سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اب اس شہر میں رہنا آسان نہیں رہے گا۔ ہر طرف خطرہ تھا، ہر قدم پر موت ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، جب ہم نے اللہ کو چن لیا ہے تو اب اسی پر بھروسہ بھی کریں گے۔ پھر وہ خاموشی سے شہر سے نکلے، نہ کوئی سامان نہ کوئی بڑی تیاری، بس دل میں ایمان اور زبان پر اللہ کا نام تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں ایک سنسان غار موجود تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ غار میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو آسان بنا دے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں تھی، یہ مکمل یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا تھی۔ اور پھر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ وہ غار میں لیٹ گئے اور ایک ایسی نیند میں چلے گئے جو عام انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ نیند چند گھنٹوں دنوں کی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہونے والی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جو عقل کو حیران اور دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ یہ نوجوان غار میں لیٹے اور اللہ کے حکم سے گہری نیند میں چلے گئے۔ لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا ایسا معجزہ تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دو نہیں بلکہ پورے 300 سال گزر گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے جسم محفوظ رہے، نہ وہ سڑے نہ خراب ہوئے۔ سورج ان پر سیدھا نہیں پڑتا تھا۔ اللہ نے سورج کے راستے کو اس طرح موڑا کہ روشنی تو آتی رہی مگر نقصان نہ پہنچا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کا وفادار کتا بھی غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، اپنے پنجے پھیلائے جیسے پہرا دے رہا ہو۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو خوف سے کانپ اٹھتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ جب چاہے وقت کو روک سکتا ہے، نیند کو صدیوں تک پھیلا سکتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت ایسے کرتا ہے جیسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 300 سال ان کے لیے ایک لمحے کی طرح گزر گئے، لیکن دنیا کے لیے ایک پوری تاریخ بدل گئی۔ صدیاں گزر چکی تھیں، وقت اپنی رفتار سے تاریخ بدل چکا تھا۔ اور پھر اچانک وہ نوجوان جاگ اٹھے جیسے کسی نے ابھی ابھی انہیں نیند سے جگایا ہو۔
انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، شاید ایک دن۔ دوسرے نے کہا، نہیں، اس سے بھی کم۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ صدیوں کی نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، چلو شہر چل کر کچھ کھانا لے آتے ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک احتیاط بھی کی، دیکھو کوئی پہچان نہ لے، آہستہ جانا اور صاف ستھرا کھانا لانا۔ ان میں سے ایک نوجوان خاموشی سے شہر کی طرف روانہ ہوا، دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ اور تھوڑی سی امید۔ مگر جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچا، وہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، چہرے پر الجھن صاف نظر آنے لگی، کیونکہ یہ وہ شہر نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ راستے بدل چکے تھے، گھر بدل چکے تھے، لوگوں کے لباس انداز، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا میں راستہ بھول گیا ہوں؟ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ وہ نوجوان ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، ہر چیز اسے اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ لیکن اصل جھٹکا تو ابھی باقی تھا۔ وہ ایک دکان پر گیا اور کھانا لینے کے لیے اپنے پاس موجود سکے نکالے۔ جیسے ہی دکاندار نے وہ سکے دیکھے، وہ چونک گیا۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ سکے تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ تو صدیوں پرانے ہیں۔ اب معاملہ مشکوک ہو چکا تھا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ہر کوئی اس نوجوان کو غور سے دیکھنے لگا۔ نوجوان گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اسے حکمران کے پاس لے جایا گیا، جہاں اس سے سوال کیے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ حقیقت سامنے آنے لگی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو صدیوں پہلے ایمان کی خاطر غائب ہو گئے تھے۔ اب پورے شہر میں شور مچ گیا، لوگ دوڑتے ہوئے غار کی طرف جانے لگے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ وقت آ چکا تھا جب اللہ اپنے اس عظیم معجزے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والا تھا۔ اب پورا شہر غار کی طرف بڑھ رہا تھا، ہر دل میں تجسس، ہر آنکھ میں حیرت۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو واقعی وہاں وہی نوجوان موجود تھے جو صدیوں پہلے ایمان کی خاطر دنیا سے چھپ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر ایک ہی حقیقت واضح ہو گئی، اللہ جب چاہے مردہ دلوں کو زندہ کر دے اور وقت کو اپنی مرضی سے بدل دے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں تھا، یہ قیامت کی سچائی کی ایک زبردست دلیل بن گیا۔ لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا اور وہ سب اللہ کی قدرت کے سامنے جھک گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ نوجوان دوبارہ اسی حالت میں چلے گئے، اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بن گیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی اصحاب کہف جیسا مضبوط ایمان عطا فرما، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز واقعات پسند ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں ملتان اولیاء ملتان، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔